السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم ومن والاه وبارک۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وان كل محدثة بدعة وان كل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر ایک نصیحت فرماتے ہیں اور ایک بشارت دیتے ہیں۔ سورہ الزمر سورہ نمبر 39 اس کی آیات 10، 11 اور 12 کے اندر اللہ فرماتے ہیں قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو میرے بندے ہیں، جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اے میرے بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ہمیشہ اپنے زندگی کا لمحہ لمحہ سوچ سمجھ کے گزارو، اور اگر کوئی نافرمانی، کوئی ایسی بات حکم حدودی والی ہو جاتی ہے فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، وہ لوگ جو دنیا میں اچھی زندگی گزار کے جا رہے ہیں، حسنات والی زندگی ہے، نیک کاموں والی، فرما برداری والی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والی زندگی گزارتے ہیں۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے اللہ نے بہترین اجر رکھا ہے، ایسا اجر جس کی کوئی مثال نہیں ہے، ایسا اجر جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ حدیث میں کلمات آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے اکٹھی کی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جو کسی کان نے آج تک سنی نہیں ہے، اور نہ ہی ان نعمتوں، ان سہولتوں کے بارے میں کسی نے اپنے دل میں گمان کیا ہے۔ اتنی پیک لیول کی اللہ کی طرف سے اور بے مثال
اللہ کی ذات ہے بھی بے مثال، اور اس نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نایاب اور بے مثال چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں، اکٹھی کر کے رکھی ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ جن کی دنیا کی زندگی نیکیوں میں گزری ہے، حسنات میں گزری ہے، اچھے کاموں میں گزری ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اب یہ اللہ نعمتیں گنوا رہے ہیں کس چیز کی؟ اللہ پر ایمان لانے، اللہ پر تقوی اختیار کرنے، اور تقوی کے ساتھ ساتھ خیر کے کام کرنے پر۔ پہلی اللہ نے جنت کی بشارت لکھی، دوسری وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین ان پر وسعت والی ہے، وسیع کر دی گئی ہے۔ یعنی اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ تنگی اور پریشانی میں بھی خوشحال رہتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو خوشی آئی ہے، غم آیا ہے، سہولت ہے یا آزمائش ہے، صحت ہے یا بیماری ہے، یہ مستقل نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا ذہن نشین رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز مستقل نہیں ہے، آخرت کی ہر چیز مستقل ہے۔ اس کو دار الحیوان کہا گیا ہے، ایسی زندگی جس میں ایک تسلسل ہے، جو ہے ویسا ہی رہے گا۔ ایک جنتی کو جو مقام مل گیا وہ وہی ہے، جہنمی کو جس جہنم کے گڑھے میں پھینکا گیا، نہ وہ اوپر جائے گا نہ وہ نیچے جائے گا، خالدین فیہا، مزید مور لگی اللہ کی طرف سے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کوئی انہیں نہیں نکالے گا۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی میں ہر چیز اللہ نے عارضی رکھی ہے۔ یہ مزارات الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی کی ایک حالت تو نہیں رہتی، اگر آپ نے ایک موسم میں اس پہ گندم کاشت کی ہے، اگلے موسم میں آپ اس پہ گندم نہیں کاشت کر سکتے، آپ نے اس پہ چاول کاشت کرنے ہیں، یا جو آپ کے علاقے کی فصل کی موافقت موسم کی مناسبت سے جو اناج اور پھل ہے وہ آپ نے کاشت کرنا ہے، اور وہ بھی ایک مخصوص وقت کے لیے ہے۔ آپ نے پانی لگایا، زمین نرم ہوئی، اس میں بیج لگایا، پھر آپ نے اس کو پانی دیا، پھر اس میں کھاد یا جو ادویات آپ نے ڈالنی ہے وہ ڈالی، پھر ایک وقت آیا، فصل پک کے بڑی ہوئی، کاٹنے کے قابل ہوئی، اس کو مرجھانے سے پہلے، خراب ہونے سے پہلے کاٹ لیا۔ اگر لگی لگائی فصلیں رہنے دی جائیں، ان کا اناج بھی ضائع اور ان کے تنے بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ دنیا کی ہر چیز میں تغیر و تبدل اللہ نے رکھا ہے۔ انسان ہے، اس کی ایک عمر نہیں رہتی، دنیا میں آیا، کوئی جوانی کی عمر تک پہنچا، کوئی بڑھاپے تک پہنچا، کوئی بچپن، کوئی پختگی تک گیا، اس دنیا سے روانہ ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کے لیے اللہ نے اپنی زمین کو وسیع کر دیا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، وہ جو بات میں آپ کو اس پہلے حصے میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے بندے ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں، اللہ نے اس کی وضاحت خود ہی فرما دی۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں لمحہ بہ لمحہ، دن بہ دن، پہلو بہ پہلو تمہیں آزمائشیں آتی رہیں گی، لیکن تم نے کام کیا کرنا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، جتنا ممکن ہو سکے نیکیاں کرنی ہیں، حسنات کرنی ہیں، اور مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ اگر تو صبر کر لو گے تو اللہ نے یہ بشارت دی ہے کہ تمہیں میں بے حساب اجر دوں گا، زمین بھی تم پر اپنی تنگیوں کے باوجود وسیع ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ زمین کی وسعت کا ایک بیان اللہ کے رسول نے موت کی بعد والی زندگی میں بھی کیا ہے، جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جو ہے، متقی جو ہے، اللہ کا بندہ جو ہے، عبداللہ جب جاتا ہے قبر میں، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی وسعت صرف اس کی زندگی تک نہیں ہے، یہ میدان محشر تک ہے،
یہ کس بندے کے لیے ہے جس کے اندر ان آیات میں بیان کردہ 4 اوصاف ہیں، وصف ہیں، خوبیاں ہیں، اللہ پر ایمان، تقوی، اس کے بعد اعمال صالحہ، نیک عمل، اور ان 3 کاموں کے ساتھ ساتھ صبر کرنا۔ جس میں یہ وصف آ گئے اس کی آخرت بھی بہتر، دنیا بھی بہتر، اس کی موت بھی بہتر، موت کے بعد والی برزخ کی زندگی بھی بہتر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ۔ اب اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں یہ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ توحید اور ایمان باللہ اور اللہ کا تقوی کتنی اہمیت کا عمل ہے۔ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہوتے ہیں، قل، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انی امرت ان اعبد اللہ، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلص اللہ الدین، اس طرح عبادت کروں کہ میں مخلص ہو جاؤں، یعنی اللہ کے علاوہ میری زندگی میں کچھ نہ ہو، کسی چیز کی اہمیت بھی ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ایسا قائم کروں کہ دنیا کا ہر تعلق کمزور پڑ جائے اس تعلق کے آگے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں۔ اب دیکھیے یہ 4 باتیں اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے، میری نصیحت سنا دیجئے، کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اس دنیا کی زندگی فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتے، نیک کام حسنات کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بشارتیں ہیں، اللہ کی طرف سے وسعتیں ہیں، زمین بھی تم پر وسعت ہے، تنگیوں میں بھی تمہیں راحت ملے گی۔ اور ان باتوں کو بتانے کے بعد اللہ نے 2 احکامات اپنے نبی کو فرمائے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے مجھے بھی یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، کہ میں بھی یہ کام کروں، اور کس طرح کام کروں؟ ایسے اخلاص کے ساتھ کہ ان اعمال کو کرتے ہوئے مجھے کوئی دنیا کا رشتہ، کوئی کام میرے آڑے نہ آئے۔ یہ اخلاص ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور ظلم و زیادتی بھی کر رہا ہوں، میں تسبیح بھی پڑھتا ہوں، زبان سے اللہ کا ذکر بھی جاری ہوتا ہے، اور میں لوگوں کو گالی گلوچ بھی نکالتا رہوں، میں غیبت بھی کرتا رہوں۔ یہ نفع جمع جو ہے، پلس مائنس جو ہے، منفی اور مثبت جو ہے، یہ ساتھ نہیں چلتے، یا تو مثبت ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے، یہ کام کبھی پیرالل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں لوگوں میں ایک بڑا غلط تاثر بن گیا ہے، دیکھو جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو ساتھ نیکیاں بھی کر لو، یہ قرآن کا مسلمہ اصول ہے اپنی جگہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ حسنات کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر یہ عقیدہ اور نظریہ بنا لینا، چلو اگر دن میں 5 کام خراب کیے ہیں تو 2-3 کام اچھے بھی کر لو، اگر دکان پہ بیٹھ کے ناپ تول میں کمی کی ہے، خیانت کی ہے، کاروبار میں جھوٹ بول کے کام کیا ہے، دغا دیا ہے، چیز دکھائی کچھ ہے دی اور ہے، جھوٹ بولا ہے، فریب دجل کیا ہے، چلو یہ کام تو کر لیے، اب جا کر نمازیں بھی پڑھتے رہو، یہ کام نہیں کرنا۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے بشارت رکھی ہے جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عمل بڑا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، اس اصول کو اپنے پلے باندھ لیجیے۔ وہ جیسے موبائل کے اندر ہم لوگوں نے کوئی میسج محفوظ نہیں کیا ہوتا، یا کوئی تحریر محفوظ کی ہوتی ہے کہ یہ بڑی ضروری ہے، اس کو اپنے دل کے نوٹ پیڈ پہ، کتابچے پہ لکھ لیجئے۔ اس حدیث کو جو میں آپ کو بیان کرنے لگا، وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اعمال کا دار و مدار ان کے اختتام پر ہے۔
انسان جس حالت میں مرے گا، جس حالت میں اس کا اختتام ہوگا، وہ اللہ کے ہاں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بڑی اہم ہے۔ اور اللہ یہی فرماتے ہیں، جو اللہ کے رسول اپنا خطبہ مسنونہ جمعہ میں، عیدین کی نماز میں اور اپنی وعظ و نصیحت میں یہ آیات پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہارا خاتمہ اس حالت میں ہونا چاہیے کہ تم وانتم مسلمون، تسلیم شدہ فرما بردار ایمان والے ہو۔ اللہ سے یہ دعا کیا کیجیے، اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما، پوری زندگی نیکیاں انسان کرتا رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص پوری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، لیکن اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، آخری وقت میں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ اس کی تمام دنیا کی زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ جہنم واصل ہو جاتا ہے، جہنمی بن کے دنیا سے جاتا ہے۔ اور ایک بندہ پوری زندگی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل وہ کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں میں سے نکال کے جنتیوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر ہم نے یہ مثال سن رکھی ہے کہ پچھلی امتوں میں سے ایک عورت کا واقعہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اس نے کتے کے ایک چھوٹے سے پلے کو، ایک بچے کو کنویں میں سے اپنے جوتا پھینک کر اس میں سے پانی ڈال کے پلایا۔ لوگ اس کو طعنے دیتے، برا بھلا کہتے، وہ فحاشی عریانی کا کام کرتی، نافرمانیاں کرتی، لیکن اس ایک نیکی اور اخلاص کے لیے، یعنی اس نے اللہ کے لیے خالص ہو کر اللہ کی ایک مخلوق کو پانی پلایا جو پیاسی تھی، جو تڑپ رہی تھی، اللہ نے اس کو بخش دیا اور اس کو جنتیوں میں شمار کر لیا۔ یہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں کچھ دلاسے دیے کہ تم اپنی نیکیاں کرتے رہو، کوئی نیکی کا کام، آپ رستے سے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ گلی سے، سڑک سے جا رہے ہیں، کہیں پر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے، جیسے آج کل ہم لوگوں کو بیماری ہے، اپنے گھروں کو لوگ صاف رکھتے ہیں، اپنے گھر کا کوڑا کٹ کر گلی محلوں میں پھینک دیتے ہیں، نالیوں میں پھینک دیتے ہیں، پھر جب بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو حکومت صفائیاں نہیں کرتی۔ حکومت صفائیاں کیا کرے؟ حکومت نے محکمہ بنایا ہے، حکومت نے عملہ بھرتی کیا ہے جس کو تم اپنا کوڑا کرکٹ دو۔ اب یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے شہر سیالکوٹ کے اندر ایک مسجد ہے، وہاں پر انہوں نے یہ سہولت دی ہے کہ بازار کے اندر مسجد ہے کہ بازار میں اگر کوئی خاتون آتی ہے، انہوں نے 1-2 واش روم علیحدہ ہی سیپریٹ کر کے بنایا ہوا ہے، اگر اس کو کوئی قضائے حاجت ہے یا کسی نے اپنے بچے کا غلاظت کو دھونا ہے، ڈائپر چینج کرنا ہے، پیمپر چینج کرنا ہے، انہوں نے سہولت دی ہے۔ گارڈ نمازوں کے وقت ہوتا ہے، وہ بندے ہوتے نے کہتا ہے جی پیچھے ہو کے اس بہن کو رستہ دے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہے، میں اس کے غسل خانے میں گیا، وہاں پر قضائے حاجت کے لیے دیکھا کسی ہماری بہن نے اپنے بچے کا پیمپر صاف کیا اور وہی گندا پیمپر وہیں پر رکھ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ ہم لوگ اتنی بے قدریاں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ہم لوگ اتنے برے بن چکے ہیں، ہم لوگوں کی سہولت کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میں کیا سہولتیں چاہتا ہوں، مجھے کون سی آسانیاں چاہیے، میرے ساتھ کیا ظلم زیادتی ہو رہی ہے، حکومت کیا کرتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، مساجد میں کیا ہوتا ہے، گلی محلے میں کیا ہوتا ہے، اسکول کالج میں کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ میرا فرض کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ ایک شخص، اس نے مسجد میں آ کر تھوک دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر غلاظت نہیں کرتے۔ آج یہ سہولت ہے مسجدوں میں قضائے حاجت کے لیے
لیٹرین بنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اتنے ذہنی طور پر خراب ہو چکے کہ ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ اور جو مسجدوں کی لیٹرینوں کے حال ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان استعمال کرتے ہیں، غیر مسلم بیچارہ تو ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے مسلمانوں کی مسجد میں تو کیا ان کی لیٹرین کے دروازے کو بھی پکڑا تو مسلمان کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، حالانکہ کئی مسجدوں کے لیٹرینیں باہر بنی ہوتی ہیں۔ مسلمان نمازی کلمہ گو اللہ کے گھر میں آ کے بھی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، یہ بھی تقویٰ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اس کو ہم ایمان ہی نہیں سمجھتے۔ میرا گھر صاف ہے، اللہ کے گھر کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھی ہم نے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم نہیں کرتا۔ کیسے رحم کرے؟ آپ کسی عزیز کے گھر مہمان بن کے جائیں، اس کے گھر جا کے اس کے فرنیچر کو بھی خراب کر دیں، اس کی کراکری کو بھی توڑ دیں، اس کے واش روم کے اندر نلکوں کو بھی توڑ دیں، اس کے گھر کا جو برتن اچھا لگا اس کو اٹھا کے ساتھ لے آئیں، دوبارہ کبھی آپ کو اپنے گھر آنے دے گا؟ آپ کے گھر کوئی ایسا کام آ کے کرے، مجھے کم از کم وہ بندہ پسند نہیں ہوگا، میں آپ کو نہیں جانتا، میری نظر میں آپ بڑے خوش دل اور بڑے فراخ دل ہیں سارے کے سارے ماشاءاللہ، میں ایسے بندے کو پسند نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں بے اتفاقی ہوگی، اہل خانہ کے ساتھ ناچاکی ہوگی، گھر میں بے برکتی اور لڑائی ہوگی۔ ایسے فتنہ پرور کو میں دوبارہ نہیں اپنے گھر میں بلاؤں گا بھی تو بڑا محدود طور پر۔ تو اللہ کے گھر میں آ کے ہم اتنی نافرمانیاں، اتنی غلط حرکتیں کرتے ہیں، صفائی کا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، جہاں پر کسی نے کوئی گند ہے، کوئی بارش کے دنوں میں آیا ہے وضو کیا ہے، اس کے پاؤں سے کوئی مٹی لگی ہے، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وضو والی جگہ پہ وہاں سے اس کو صاف کریں، نہیں، کوئی سمجھ نہیں، ہم نے اس کو تقویٰ سمجھا ہی نہیں، یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر صاحب کتاب ایک حدیث لے کے آئے ہیں، اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کے فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت۔ اب اس حدیث میں 5 احکام کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے، اور موجودہ دور میں ہماری آزمائشوں کا سارا خاکہ اس میں موجود ہے۔ خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 چیزیں ایسی ہیں جب ان میں تم مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ یہ چیزیں تم تک پہنچے، یعنی اللہ کے رسول کو یہ بتا دیا گیا تھا وحی کے ذریعے کہ آپ کی امت میں یہ آزمائشیں آنی ہیں۔ پہلے کیا فرمایا؟ خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر تم اس سے مبتلا ہو گئے تمہارے لیے پھر خیر نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ان تدرکوہن، کہ تم تک یہ چیزیں پہنچے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی، عریانی، بے پردگی، حیاداری، مرد اور عورت کا ایک جگہ اختلاط، اکٹھے بیٹھنا، گھروں میں، دکانوں میں، خوشی میں، غمی میں، مرد اور عورت کی آپس میں جو حجاب ہے وہ ختم ہو جائے، مرد کا لباس قابل اعتراض ہو، عورت کا لباس قابل اعتراض ہو۔ قابل اعتراض کیا ہے؟ وہ لباس جس سے سطر بھی آپ کا ڈھانپا نہ جائے، وہ لباس جس سے آپ کے اعضاء نظر آتے ہوں، وہ لباس جو اتنا زیادہ چست ہے، سکنڈ ہے، جو آپ کے جسم کے اعضاء کو ابھارتا ہو، نمایاں کرتا ہو، آپ لوگوں کی نظر میں اٹریکٹیو بن جائیں، جاذب بن جائیں، آپ کا 10 بندوں میں آپ نمایاں نظر آئیں۔ ایسا لباس جو کسی
غیر مسلم کمیونٹی کا ہو، یا وہ لباس جس کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا، وہ لباس یا وہ کردار جب معاشرے میں عام ہو جائے، حتیٰ یعلنوا، اور اعلانیہ طور پر عام ہو جائے۔ آپ دیکھیے میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، اب وہ بھی دور، پہلے تو 2 3 سال 5 سال پہلے ہم کہتے تھے جی میڈیا پر یہ ہوتا ہے، فیس بک، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب گلی محلوں میں، شادی بیاہوں میں، یہ کھانے پینے کے ہوٹلوں میں، یہ گراسری کے بڑے بڑے سٹوروں پہ چلے جائیں، آپ کو امت کا حال پتہ چل جائے گا۔ جس بندے کے پاس جتنا پیسہ آتا ہے نا، وہ اتنا ہی زیادہ بدتمیز، بد زبان اور بے حیا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں تو اپنی محنت کا کھا رہا ہوں، مجھے کس کی کیا پرواہ ہے، کوئی جلتا ہے تو جلے، کسی کو میری بات بری لگتی ہے تو لگے۔ یہ خباثت امت کے اندر پھیل گئی ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ بے حیائی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ 2 چیزیں نازل کر دیتے ہیں۔ ایک طاعون ایسی بیماری ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو پتہ چل جائے نا کہ فلاں جگہ پر کوئی طاعون زدہ ہے، نہ کوئی وہاں سے باہر آئے نہ کوئی وہاں پر جائے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا یا مر نہیں جاتا۔ یہ اتنی خطرناک اچھوت کی بیماری ہے۔ اور دوسری اللہ کی طرف سے سزا کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے اسلاف نے، بڑے بزرگوں نے کبھی سنی نہیں ہوگی۔ 2020 میں ہم نے ایک تجربہ دیکھا بھی ہے، کرونا آیا، ڈاکٹر کیا کہتے تھے کہ زکام کی ایک ایڈوانس فارم ہے، یہ زکام کی ہی ایک بڑی نئی قسم ہے، اس کا وائرس بڑا ہی مضبوط اور بڑا خطرناک ہے۔ ہم لوگوں نے تو یہی سنا تھا زکام ہو اپنے بڑوں سے قہوہ پیو، جو شاندہ پیو، چائے پیو، زیادہ طبیعت خراب ہو ڈاکٹر سے دوائی لے آؤ، 1 2 دن میں ٹھیک ہو جاؤ۔ لیکن یہ کرونا کی بیماری آئی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی جانیں چلی گئی، اور جو بچ کے بھی آیا وہ بھی موت کے منہ سے واپس آیا۔ 10 15 15 20 کلو تک لوگوں کے وزن کم ہو۔ یہ 2 بیماریاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ طاعون کی، اور ایسی بیماریاں جو پہلے کبھی سنی نہیں ہیں، فحاشی کی وجہ سے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب بھی ناپ تول میں کمی کی جائے گی، إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنِينَ، اللہ انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دے۔ آج غریب ہیں کہ نہیں؟ لوگ بھوکے سوتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں سوتے تو میں آپ کے منہ پہ کہوں گا آپ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو 2 وقت تو کیا 1 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا، جو روکھی سوکھی کھا کے بھی گزارا کر رہے ہیں۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ سیالکوٹ پاکستان کے امیر ترین سرمایہ داروں کے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی زمین مہنگی، اس کی لائف سٹائل، اس کا گزر بسر مہنگا ہے، لیکن یہاں پر بھی غریب موجود ہیں۔ چلیے یہاں سے باہر چلتے ہیں۔ عرب ممالک نے اللہ نے بڑے پیسے دیے، بڑا مال رکھا ہے، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، بڑے بڑے امیر ملک ہیں۔ ایسے ملک ہیں جنہوں نے کرونا کے دنوں میں اپنے رہائشیوں کو، اپنے سٹیزنز کو، اپنے لوگوں کو 2 3 لاکھ روپیہ، 1000 پاؤنڈ، 1500 پاؤنڈ، 800 پاؤنڈ دیے تاکہ لوگ خودکشیاں نہ کریں۔ جرمنی جیسا ملک جس کے وزیر خزانہ نے 2 3 ماہ کے نقصان کی وجہ سے خودکشی کر لی، اس کو سرچ کر لیجئے گا جا کے، اس ملک نے 1000 پاؤنڈ کم از کم اپنے لوگوں کو دیا تھا تاکہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ان ملکوں میں بھی غریب لوگ موجود ہیں۔ آپ کبھی جا کے ان کی سڑکوں کے حال دیکھیں، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، بڑی مضبوط معیشتیں ہیں، UK ہے، USA ہے، امریکہ میں، کبھی ان کی گلیوں سڑکوں کا حال تو دیکھیے گا۔ یہ میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا،
میں نے ادھر کے رہنے والے ایشینز کے ولاگز دیکھے، ویڈیوز دیکھی، وہاں پر قتل و غارت ہے، لوگ بھوک کے لیے اپنے نشے کی طلب پوری کرنے کے لیے قتل بھی کر دیتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، ہمیں صرف ان کی خوبصورتی دکھائی جاتی ہے۔ اچھی بات ہے، وہاں پر خوبصورتیاں بھی ہیں، کسی حد تک قانون پر عمل درآمد بھی ہے، لیکن جو نیٹیوز ہیں، جو وہاں کے مستقل ہیں، ان کے آگے پولیس بھی آ رہی ہے، وہ نشے کی حالت میں ہو، پولیس انہیں گرفتار بھی نہیں کرتی، تھوڑی دیر کے لیے ڈیٹین کرتے ہیں، جا کر کسی کمیونٹی سینٹر میں چھوڑ آئے، اسٹیشن میں، پولیس اسٹیشن میں رکھا، چند گھنٹے بعد چھوڑ دیا۔ ہم پاکستانی یا ایشینز کوئی کم ہے تو ہم پر فوری طور پر چارج لگ جاتا ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے، اس کو یہ سزا ملے گی۔ پوری دنیا میں لا قانونیت ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی ہے۔ جہاں پر بھی یہ ناپ تول میں کمی ہوگی، چیزیں دکھاؤ گے کچھ، دو گے کچھ، معاہدہ کچھ کرو گے لیکن اس کے عوض کوئی اور چیز ادا کرو گے، 1 کلو کے پیسے لے کے 900 گرام دو گے، 800 گرام دو گے، تو تم کیا سمجھتے ہو ایمانداری ہے؟ پیسے کتنے کے لیے؟ تم نے لکھ کے کیا لگایا ہے؟ فلاں پھل، گوشت، اناج اتنے روپے کلو ہے، جب تول کے دیتے ہو تو کہتے ہیں جی صافی کا وزن اتنا ہے، وہاں پہ لکھو 1 کلو صافی، بریکٹ میں لکھو اتنے گرام بنتے ہیں۔ ہر بندہ رات کو پیسے گن کے جا کہتا ہے جی الحمدللہ الحمدللہ میں نے آج رزق حلال کمایا ہے۔ یہ ہمارے عمرہ حج والے بڑے دوست ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ بیچارے حاجی جا کے بد دعائیں، حرم میں کھڑے ہو کے بد دعائیں مانگتے ہیں، جی مجھ سے پیسے لے لیے اور مجھے ہوٹل کہیں پہ اور دے دیا، مجھے خوار کر دیا، میرے پیکج میں ناشتہ بھی تھا، اس کے پیسے کاٹ لیے، اور بعد میں آ کے بھلا کہتے ہیں بھائی دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے حج اور عمرے میں مشقت ہے، چلیں اللہ آپ کا عمرہ قبول کرے گا، آپ کا اجر بڑھ جائے گا۔ اللہ کو بھی دا لگاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو بھی دا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑا خیر کا کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت میں قحط سالی ہے، ہم لوگ کمائیوں کے باوجود بھی پریشان ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ماشاءاللہ چند سالوں میں اپنے گھر، اپنی سواری کے اہل ہو گئے، لیکن ان کے گھر سے بیماریاں اور بے برکتیاں ختم نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اپنی کمائیوں پہ ہم نے غور نہیں کیا۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَشِدَّةُ الْمَوْعُونَةِ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی روزی تنگ کر دے گا۔ کمائیں گے بہت، محنت بڑی ہوگی، لیکن جب حساب کرنے لگیں گے، بیلنس شیٹ بنے گی تو پتہ چلے گا میں نے تو 1 کروڑ کا کام کیا ہے، مجھے تو 2 لاکھ روپے بچا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک بڑا معیوب سا محاورہ ہے کہ کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے ہی ہوتے ہیں۔ وہ کوئلے والا اتنا کام کرتا ہے، اتنا کچھ کرتا ہے، لیکن شام کو کالا ہو کے نکلتا ہے، کپڑے بھی گندے، جسم سے بھی بدبو، ہاتھ بھی کالے اور پیسے بھی پورے پورے۔ یہ حالت بن چکی ہے۔ پھر فرمایا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا ایسے بادشاہوں کے ذریعے جو بڑے ہی سخت ہوں۔ آج دیکھ لیجیے جن لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں، ووٹ سے پہلے وہ ہمارے ترلے ڈالتے ہیں، لیکن جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ریاست جیسا کرے گی ہم اس کے مطابق کریں گے، ہم تو پابند ہیں اسمبلیوں کے، پارٹیوں کے۔ سنہرے سنہرے خواب دکھاتے ہیں، سنہرے سنہرے خواب دکھا کے بعد میں جب اقتدار میں آتے ہیں تو جو کرتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور جب اقتدار سے اتر جاتے ہیں جی مجھے فلاں نے کچھ نہیں کرنے دیا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں یہ نہیں کر سکا، میں وہ نہیں کر سکا۔ یہ سب سے بڑا ڈرامہ ہے، امت کے ساتھ مذاق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب بندہ، آپ نے کسی کو جانچنا ہو نا کہ وہ کس اہلیت کا مالک ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے اندر کا انسان کیا ہے، اس کے اندر کیا چھپا ہے، وہ حیوان ہے کہ انسان ہے، اس کو 2 چیزیں ہی جانچ سکتی ہیں، یا تو اس کو مال مل جائے یا اس کو اقتدار مل جائے، پھر پتہ چلتا ہے انسان کتنے پانی میں ہے۔ ہم لوگ سارے ہی نیک ہیں، سارے ہی بہت اچھے ہیں،
سارے ہی بڑے اللہ کا تقوی رکھنے والے ہیں، تب تک جب تک ہمیں اللہ زیادہ مال نہیں دیتا یا اللہ ہمیں کوئی طاقت نہیں دیتا، پھر پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ اور محمد کی پیروی کرنے والا کون ہے اور فرعون اور شداد کی پیروی کرنے والا کون ہے۔ کس نے اپنے آپ کو فرعونی بنانا ہے اور کس نے اپنے آپ کو محمدی اور انبیاء کا ساتھی بنانا۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں 1450 سال پہلے باتیں بیان فرما دی تھی کہ تمہارے اندر جو قحط سالی آئے گی، بیماریاں آئیں گی، ظالم حکمران آئیں گے، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فحاشی، بے حیائی، تمہارے اندر حجاب کا ختم ہونا۔ آج اللہ معاف کرے ایسا حجاب آ گیا ہے، ہماری کچھ مائیں بہنیں پردہ کر کے بھی بے پردہ ہوتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو بھی تنبیہ کی ہے کہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہے، وہ کیا ہے؟ یا تو ان کے جسم کے اعضاء اندر سے نظر آتے ہیں، کوئی جالی دار لباس ہے، یا لباس اتنا چست ہوتا ہے کہ حجاب کے باوجود بھی ان کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، باڈی پارٹس نمایاں ہوتے ہیں۔ حجاب کا مقصد کیا تھا؟ حجاب کا مقصد کیا تھا؟ عورت کی زیب و زینت کو محفوظ کیا جائے، چھپانا مقصد نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حجاب کرو، اپنے آپ کو پردے میں رکھو تاکہ تم پہچانی جاؤ۔ یہ مومنوں کی بیویاں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اور یہ اللہ کے دشمنوں کی، کافروں کی۔ ہم نے حجاب کو بھی نمایاں کر لیا، ایسے ایسے ڈیزائنر برقعے آ گئے، فٹنگ والے آ گئے، لباس میں آ گئے، وہ ایسا طرز عمل بنا لیا، حجاب کو بھی بدنام کر دیا۔ اور پھر کیا سزا ملی؟ اللہ نے بیماریاں دے دی۔ نوجوان شوگر کے مریض ہیں، ڈائبٹیز کے، کولیسٹرول کے مریض ہیں، یورک ایسڈ کے، ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو برین ہیمریج ہو رہا ہے، کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ 12-15 سال پہلے میرے والد صاحب کو پہلی دفعہ برین ہیمریج ہوا 2010 میں، دماغ کی نس پھٹ گئی، جنرل ہاسپٹل لے کے گئے، بڑی مشکل سے کوئی نوجوان دیکھا جس کی عمر کوئی 20-22 سال اور اس کو یہ مسئلہ ہو۔ بوڑھے بوڑھے بندے آ رہے ہیں۔ آج سیالکوٹ شہر کے اسپتال دیکھ لیجیے، پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ، وہاں پر ایسے مریض موجود ہیں، ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں، دل کے عارضے مبتلا، نوجوان ہیں، 30, 32, 25, 26 سال کے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور ہم لوگ معاشی حوالے سے تنگ ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے حکمران خراب ہیں۔ بالکل خراب ہے، ان میں خرابیاں ہیں، لیکن حکمرانوں کی خرابی کی وجہ کیا ہے؟ انزل الناس منازل الناس، لوگوں پر وہی مسلط ہوتا ہے جو وہ خود ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے حکمران آسمان سے نہیں آئے، کسی اور سیارے سے نہیں آئے، اسی زمین میں اسی ملک کے رہنے والے لوگوں کے بچے ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ صرف ہماری بدعمالیاں، ہماری ناپ تول میں کمیاں، ہماری بد عہدیوں کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ 3 احکام انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کیے جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ
وإن كل بدعة ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویجعلنا منہم. اے اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو مسلمان فلسطین میں، کشمیر میں، پاکستان میں، دنیا میں جہاں پر بھی مظلوم ہیں، جتنے بھی مسلمان اور غیر مسلم مظلوم ہیں، اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما. اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما. اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ انہیں نشان عبرت بنا. اے اللہ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ اجر عطا فرما. اے اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کو اولاد دی ہے اللہ سب سے پہلے والدین کو نیک صالح فرما بردار مسلمان بنا. ان کے بعد ان کی اولادوں کو بھی نیک صالح اور فرما بردار مسلمان بنا. اے اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے گھر میں تیرے در پہ آئے ہیں، جو دعائیں مانگی، حاجات مانگی ہیں، اللہ قبول و منظور فرما. جو رہ گیا نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ وہ بھی قبول و منظور فرما، وہ بھی ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا آسان حساب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صفحہ درست کر لیجیے.